بہت سارے لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہم نے تو اتنی دفعہ پی آر پی کرایا, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمارے تو پیسے برباد ہو گئے. اس لیے کہ وہ پی آر پی صحیح کی نہیں گئی, اس کی جو نیڈلنگ ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں کی گئی, یا جو پی آر پی کا جو ایکسٹریکٹ تھا وہ پراپر نکالا نہیں گیا. آپ بلیو نہیں کریں کہ لوگ ٹیکنیشینز دے آر ڈوئنگ دا پروسیجرز, دا ڈاکٹرز آر ناٹ ڈوئنگ اٹ اینڈ دا ٹیکنیشینز آر ڈوئنگ اٹ. اور پی آر پی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کا پلازما اس کو سینٹریفیوگ کر کے نکالتے ہیں, تو اگر آپ کا بلڈ ہی اتنا ہیلدی نہیں ہے کہ اس کا پلازما اچھا نکلے گا تو وہ کیا آپ کو فائدہ پہنچائے گا. تو بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے نا پہلے. فرسٹ یو ہیو ٹو ٹیک اے بلڈ ٹیسٹ, ایک سی بی سی بالکل نارمل سی بی سی ہوتا ہے جس میں آپ اس کے پلیٹلیٹس چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس پلیٹلیٹس انف ہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جیسے اب ہیئر پی آر پی ہے تو اس کے بھی کچھ ہم جو ہے ٹیسٹ کرواتے ہیں بیفور ڈوئنگ دا ہیئر پی آر پی. اب کچھ پیشنٹس ہمارے پاس آتے کہ نہیں وہ تو بس انہوں نے اتنی پی آر پیز کر دی. بیٹا ٹیسٹ کرائے تھے؟ نہیں, ٹیسٹ تو کسی نے نہیں کرایا, کیونکہ دے ور ناٹ ڈاکٹرز, دے ور جسٹ aestheticians or the technicians and they're wearing the coat and sitting on the chair, so patient doesn't realize that. بہت سارے کلینکس پہ بھی جو ڈاکٹرز کے کلینکس بھی ہیں اور ساری جتنی بھی ڈگریاں کا آپ نام لے رہی ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے, مگر انہوں نے ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کتنا کیٹر کرے گی, کتنے سارے لوگ ان کے پاس آئیں گے تو وہ سب کو تو نہیں دیکھ سکتی. تو انہوں نے لیب کوٹس پہنا کے ٹیکنیشینز کو بٹھا دیا الگ الگ مشینز پر اور الگ الگ پی آر پیز وغیرہ کی چیزوں پر بٹھایا ہوا. بالکل. اور آپ نہیں اینالائز کر سکتے, ایز میں نہیں کر سکتی کہ یہ ڈاکٹر ہے یا یہ کوئی ٹیکنیشین ہے. آپ جب تھوڑی سی بات کرتے ہو نا پھر پتہ چل جاتا ہے آپ کو. بٹ آئی تھنک ورڈ آف ماؤتھ بہت امپورٹنٹ ہے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس اگر کسی کا آپ لیں اور تھوڑا سا ریسرچ ورک کریں تو آئی تھنک پھر ان چیزوں میں اسٹیپ ان ہونا چاہیے, ادروائز. اور میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ ڈاکٹر فیمس ہی جب ہوتا ہے جب وہ ورڈ آف ماؤتھ سے فیمس ہو رہا ہے. اچھا, دوسری بات ٹیکنیشین اور ڈاکٹر کا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. مطلب obviously ٹیکنیشین ہے, ٹیکنیشین نے کیا کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ نہیں, کچھ خاص نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہیں آ کے سکھایا ہوا ہوتا ہے اس کو, ڈاکٹر نے سکھایا یہ مشین ایسے آپریٹ کرنی ہے, یہ انجیکشن تم لگانا سیکھ لو, یا پھر وہ تھوڑا بہت نرسنگ کی ٹریننگ وغیرہ کی بھی ہوتی ہے کہ انجیکشن لگانا, ڈرپس لگانا اس کو یہ آتا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ جب بات کرتے ہو نا تو آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. مطلب لائک ٹیکنیشین جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو مشین کی آپریشن اتنی اچھی نہیں آتی. یس, دیکھیں میرے پاس بھی اگر کوئی ہیئر ریموول لیزر کے لیے آتا ہے تو میں پیشنٹس کو بولتی ہوں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, دا ٹیکنیشین از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ بیکاز دے آر مور ٹرینڈ فار دیٹ, ایز ان دے آر ڈوئنگ اٹ ایوری ڈے. مشین کی ہر کوئی ٹیکنیکل نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے اپنی ڈگری وگری لے لی یا سب کچھ کر لیا, جو ٹیکنیشین ہے وہ تھوڑے ٹیکنیکل ہے تو مشین کی چیزیں انہوں نے ساری سمجھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جیسے میں اپنے پیشنٹس کے لیے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل پروسیجرز ہیں جس میں جہاں سرنجز انوالوڈ ہوتی ہیں وہ آئی ڈو مائی سیلف. I am very particular about that. Yes, laser is very safe. Exactly. So the hydrofacial or lasers, the technicians can do that. Yes. But jahan botox fillers, jahan PRPs involved hai, jahan syringes involved hai, jahan thode invasive procedures hai, jaise CO2 laser hai ya RF needling ہے, اس کے لیے پھر یا ہائفو ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ ہائیڈرا یا یہ لیزرز سلون سے کراتے ہیں تو ان کے پاس کھڑے ہو کے کوئی ڈاکٹر بتانے والا نہیں ہے. وہ پارلر کی لڑکیوں کو کہ تم اس کو اس طرح نہیں کرنا, اس کی اگر ایکنی پرون اسکن ہے تو تم اس کو اس طرح نہیں کر سکتی. وہ تو سیلون کی لڑکیاں ہیں, ان کے پاس ایک سرٹن ڈگری بھی نہیں ہوتی, یعنی کہ جو گریجویشن کی ڈگری ہے. بہت ساری سیلون پہ نہیں ہوتی, اسکن ہر اسکن ایک جیسی نہیں ہوتی, ایج, ہیلتھ اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ کو ٹریٹمنٹ ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے. جی, وہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی. تو کم از کم ٹیکنیشینز کی سربراہی ڈاکٹرز تو کر رہے ہوتے ہیں. سیلونز پہ جو سیلون اونرز ہے وہ کیا لڑکیوں کو بتائیں گی؟ وہ تو ڈاکٹرز نہیں ہیں. اور سیلونز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بس ایکنی اچھا جی ہائیڈروفیشل کرا لیں, کوئی ایشو نہیں ہے, جبکہ آپ کو پھر کس طرح کا کیا سیرم یوز کرنا ہے کیا نہیں یوز کرنا ہے وہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے ان کو. پھر بلیچ لگا دیتے ہیں تو بلیچ از ناٹ گڈ فار یور اسکن ناؤ. سو ہم جب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور وہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں کہ اس میں ہمیں ایک انسٹنٹ گلو آئے گا, سو آئی ٹیل دیم کہ دیکھیں دیر از نو بلیچ انوالوڈ ان دیٹ.
so there is no glow on your face, but the cleaning effects and everything, it will give you a क्योंकि आपके बाल गोल्डन हो जाएंगे तो ग्लो तो आएगा ही थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद वाट लगेगी, तो वो भी नुकसानदेह शॉर्टकट ही हुआ है।